الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چونکہ آلریڈی میں 3 کلاسز اسلامک اسٹڈیز کی آپ لوگوں کے لے چکا ہوں، بیسیکلی آپ لوگ یاد رکھیں ہماری اسلامک اسٹڈیز کی جو کورس ہے تو اس کورس کو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کورس کو میں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں، اور سیکنڈ ہم اس کو عبادات کہتے ہیں، اور تھرڈ اس کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ پھر ایمانیات میں ہم نے بات کی تھی کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی چیز وہ اللہ کے آپ لوگوں کو mute yourself. مائک آف سے یار۔ اچھا جی، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایمانیات میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جس کو ہم عقید توحید کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اور نظام میں بھی ایک ہے۔ اس کی پوری لیکچر میں نے ڈیلیور کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایمانیات میں سیکنڈ سٹیپ جو آتی ہے وہ انبیاء کی باری آتی ہے کہ ہمیں انبیاء کے متعلق کی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ تمام حق پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے جانے والے پیغمبر تھے۔ دیکھیں انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ سب سے پہلا جو انسان زمین پہ جنہوں نے قدم رکھا نا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے زمین پر۔ دیکھیے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، اور انسانوں کی تخلیق جو ہوتی ہے، انسانوں کی پیدائش، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو تمام انسانوں کی پیدائش تخلیق وہ 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا طریقہ، پہلی قسم کی پیدائش وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام ان کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت ہے کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کو وجود دیا۔ آدم ناٹ پریزنٹ، ایک چیز جو ناٹ پریزنٹ ہو اس کو آدم کہتے ہیں، عین دال میم، آدم، آدم جس کا کوئی وجود نہ ہو، پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ناٹ پریزنٹڈ چیز کو پریزنٹ کر دیا، ایک آدم چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح وجود دیا؟ قرآن اور احادیث میں ہمیں
پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا گیا ہے اور مٹی کو ساری زمین پہ جبریل امین گھوم پھر کر انہوں نے ساری زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خشک کیا، تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر دوسری قسم کی تخلیق کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہمیں دوسری قسم کی تخلیق وہ اما حوا علیہ السلام کی تخلیق نظر آتی ہے کہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ یہ انسانیت کی دوسری قسم کی تخلیق ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور اما حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام ان کے باپ ہیں، شوہر بھی ہیں اور ان کے باپ بھی ہیں۔ حوا علیہ السلام کی ماں نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ موجود ہے، تو یہ دوسری قسم کی تخلیق ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے باپ تھے، والد تھے، تو پھر ان کا تو ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اس کا جواب یہی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو فروغ دینا تھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو پیدا فرمانا تھا، تو وہ تو مذہب بھی جدا تھا اور شریعت بھی جدا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی۔ تو اسی ٹائم آدم علیہ السلام کی شریعت میں، آدم علیہ السلام کی مذہب میں یا اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ بات منظور تھی، اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے آپس میں نکاح فرمائیں، کیونکہ اگر ان کی نکاح نہیں فرماتے تو پھر تو کہاں سے ہم ان کے لیے بیوی کو پیدا فرماتے، تو کہیں سے ملتی نہیں اور کوئی انسانوں کی وجود تو نہیں تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نکالا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائے اور پھر آدم علیہ السلام کا نکاح بھی حوا علیہ السلام کے ساتھ پڑھایا گیا۔ تو حوا علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی، تو ان کے حوا علیہ السلام کے والد تھے، ان کی ماں نہیں تھی۔ یہ دوسری قسم کی تخلیق ہو گئی۔ پہلی قسم کی تخلیق کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے اور حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا کی گئی، ان کی ماں نہیں تھی، والد تھے۔ تیسری قسم کی جو تخلیق ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، کہ نسل انسانی میں یہ تیسری تخلیق ہے، تیسری قسم کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ ان کی ماں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نسل انسانی کی تیسری قسم کی تخلیق میں سے تعلق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں ان کی تھی۔ تخلیق کس طرح ہوئی؟ مریم علیہ السلام انتہائی نیک، عبادت گزار، پاک باز خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور اس طرح ہوا، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اور اسی پھونک سے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوتی اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور عقیدہ تثلیث جو عقیدہ رکھا جاتا ہے عیسائیوں میں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر تھے بھی اور پیغمبر ہیں بھی، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، پھر دیکھیں چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہو گیا تو لوگ آ گئے، بہت غصہ تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو قرآن پاک میں ان الفاظوں کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ قرآن پاک میں وہ لوگ کہتے ہیں ما كانت ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما كان ابوك امرأة سوء، کہ آپ کے والد تو برے آدمی نہیں تھے، وما كانت امك بغية، اور نہ آپ کی ماں بری تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ خصوصاً خواتین کو
اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کے بھائیوں کو لوگ تونے دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے ان لوگوں کی جو مریم علیہ السلام کے خلاف بولتے تھے کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو سب سے پہلے ان کے بھائی کو مخاطب کیا کہ تو ہارون کی بہن ہے، تو بھائی کو مخاطب کیا کہ آپ کی بہن نے یہ کام کیا۔ پھر کہتے ہیں ان کے باپ کو ملامت کیا، ماں کانت ابوکی امرأ سوء، آپ کے والد تو برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امکی بغیہ، اور آپ کی ماں بد کردار تھی۔ تو مریم علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اگر اس سے گناہ ہوتی ہے تو اس کی بائی کو لوگ تونے دیتے ہیں، وہ ملامت ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف بائی والد کے متعلق بات کی کہ آپ کے والد تو والد کو مخاطب کیا، اور تیسری طرف ان کے ماں کو مخاطب کیا۔ ابھی آپ اپنے مائی کو آپ رکھیں، ابھی آپ یوں کریں اپنے مائی کو، اور تیسری طرف ان کی ماں کو مخاطب کیا۔ تو دیکھیں خصوصاً خواتین کو، عورتوں کو، جو فیمیلز ہیں، ان کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہو، کیونکہ اگر ان سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو صرف وہ بدنام نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی بدنام ہوتا ہے، لوگ ان کو بھی ملامت کرتے ہیں، ان کی ماں کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں، اور ان کے بھائی کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں۔ اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ ایک عورت اگر گناہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، عبادات نہیں کرتی، یا اور نافرمانی اللہ کی کرتی ہے، تو کتنے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے؟ ان کے والد کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو نیک عمل نہیں کرتی تھی، ان کے شوہر کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بیوی نیک عمل نہیں کرتی تھی، ان کے بھائی کی پکڑ ہوگی کہ آپ کی بہن نیک عمل نہیں کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پہ اب ہم اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ پھر چوتھی تخلیق جو ہمیں نظر آتی ہے، چوتھی قسم کی تخلیق، وہ چوتھی قسم کی تخلیق وہ عام انسان ہے کہ عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ ہم عام انسان جو تعلق رکھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ ہم ہر ایک بندے کی ماں بھی موجود ہوتی ہے اور باپ بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ چار قسم کی نسل انسانی کی تخلیق کی۔ پہلی قسم آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ سیکنڈ اما حوا علیہ السلام، کہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، ان کی باپ کی۔ تھرڈ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے والد موجود تھے۔ اور چوتھی قسم ہمارے پاس وہ عام انسان ہے کہ ان کی ماں باپ دونوں موجود تھے۔ اب دیکھیے یہ تو ہو گئی نسل انسانی کی بات۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر اور انبیاء بھیجے ہیں، تو سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، آپ لوگوں نے عاجزی کرنی ہوگی کہ آپ کی جو والد تھے، آپ کی جو نسل ہے، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے۔ 4 ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، 4 ایلیمنٹ سے۔ 4 ایلیمنٹس کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس مٹی ہے، ایک ہمارے پاس پانی ہے، ایک ہمارے پاس ایئر ہے، ہوا، اور ایک فائر۔ اب دیکھیں یہ تمام 4 ایلیمنٹس کی اپنی اپنی پوری Era Mike Pence. آپ اپنے آپ کو میٹ کریں۔ سہیلا مائک بند کرنا یار، آواز نہ راضی۔ جی مائک بند کر سہیل، آواز نہ راضی سر۔
آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ سر یہ سہیل کا مائک آن ہے سر، اس وجہ سے سر. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ یس سر. چلے ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کو، پوری نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا ہے، 4 ایلیمنٹس ہیں. عناصر اربعہ اس کو ہم کہتے ہیں. عناصر عنصر کی جمع ہے، اردو میں آپ لوگ بولتے ہیں عنصر، ایلیمنٹ. عین نون صاد را، عنصر ایلیمنٹ کو کہتے ہیں. تو پوری کائنات کو، یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایلیمنٹ سے پیدا کیا ہے. مٹی، پانی، آگ اور ہوا. سائل، واٹر، ایئر اینڈ فائر. اب دیکھیے ہر ایک کی اپنی اپنی کریکٹرسٹک یا خصوصیت ہے. مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. مٹی زمین پہ پڑی رہتی تو عام طور پہ اس میں اتنی کوئی وہ نہیں ہوتی، اور مٹی کا تعلق زمین سے ہوتی ہے، اس میں مطلب پستی ہے، عاجزی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پانی ہے. پانی کو دیکھیں تو پانی میں نرمی ہے. پانی میں نرمی ہے، نرم ہوتی ہے پانی، ذائقہ بھی اس کا نہیں ہوتا، اور بندے کو سکون دیتی ہے، بندے کو راحت دیتی ہے. تو پانی میں نرمی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہوا. اب ہوا کو دیکھیں تو ہوا میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں ہوا چونکہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف، اوپر ہی اوپر کی طرف جاتی ہے، تو ہوا میں بلندی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. اور لاسٹ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فائر، آگ. آگ میں بھی تکبر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کو جل کر راکھ کر دیتا ہوں. ابو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام 4 ایلیمنٹ سے میں کسی نہ کسی ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اب جس انسان میں سائل کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی تو اس انسان میں عاجزی ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو انسان عاجزی کرے گا، جو عاجز مزاج بندہ ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں وہ سائل کی پرسنٹیج زیادہ رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ سائل، مٹی، وہ تعلق رکھتی ہے عاجزی کے ساتھ، پستی کے ساتھ. تو جو انسان عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اور جو انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے، سمجھ لے کہ اس میں وہ مٹی کی پرسنٹیج اس میں زیادہ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پانی. جو انسان نرم دل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، میٹھے لہجے والے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی مقدار زیادہ رکھی ہوتی ہے، وہ لوگ نرم ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو نظر آئیں گے. یہ تو آپ لوگ اب سائنس میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے کہ یہ 4 ایلیمنٹس آپ لوگوں نے پروو کر کے مجھے سائنٹیفک طریقے سے پروو دینا ہوگا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کیا میری یہ باتیں یہ ٹھیک ہوں گی یا نہیں. تو آپ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کرنا ہوگا. تو نیکسٹ جس بندے کی باڈی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی، جس کی خصلت میں، نیچر میں واٹر کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی، تو وہ بندہ نرم ہوگا، نرم مزاج ہوگا. اور تھرڈ، جس بندے میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، جس میں ہوا کی ایئر کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی، وہ بڑے اونچے اونچے چھلانگے لگائے گا، بڑا تکبر کرے گا، غرور کرے گا، فخر کرے گا ہر چیزوں میں، اس میں عاجزی نہیں آ سکتی. اور لاسٹ ون فائر، آگ. تو آگ کا نام ویسے بھی خطرناک ہے، اور جس بندے میں آگ کی پرسنٹیج پھر زیادہ آ جائے تو وہ بندہ تو پھر مزید خطرناک ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ بھی بہت تکبر والے ہوتے ہیں جن لوگوں میں فائر کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تمام 4 سر ایلیمنٹ، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایلیمنٹ سے بنایا ہے، سائل سے، واٹر سے، ایئر سے اور فائر سے. جس بندے میں جس چیز کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی، اس بندے میں وہ خصلت اور وہ کریکٹرسٹک وہ اس میں نمودار ہوگا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ اشارہ ہے کہ آپ کے جو دادا ابو تھے، آپ کے جو دادا تھے، آپ کے جو والد تھے، آپ کی نسل جس انسان سے چلی ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو مٹی میں تو عاجزی ہوتی ہے، تو اے انسانوں آپ لوگ کیوں عاجزی اختیار نہیں کرتے؟ آپ لوگ کیوں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ اوپر اوپر چلانے لگاتے ہیں؟ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگ عاجزی اختیار کریں، خود کو عاجز رکھیں.
اور یہ بات یاد رکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے، بلکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ہم تو عام طور پہ کہتے کہ نہیں، ہم اپنی اپنی لمبے لمبے مارتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ دیکھیے عاجزی ایسی چیز ہے، رسول اللہ مبارک کا حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو عاجز رکھے، خود کو پست رکھے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اوپر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، اس کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ اب ہماری ترتیب کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اوپر جائیں، خود اپنے آپ کو اوپر کرتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اسپرنگ کو دیکھا ہوگا، بس اسپرنگ کی مثال دیکھ لیں، دیکھیں اسپرنگ کو آپ لوگ جتنا پریس کریں گے، جتنا پریس کریں گے، جتنا پریس کریں گے، اتنی اس میں الاسٹسٹی زیادہ آتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے۔ آپ نیچے جتنا اس کو دبائیں گے، اتنی ہی شدت سے وہ اوپر آئے گا، اتنی شدت سے اوپر آئے گا۔ اور اگر آپ لوگ اس کو اوپر کھینچیں گے، جتنا آپ اوپر کھینچیں گے اتنا ہی وہ ڈیپ چلا جائے گا۔ بس یہ انسان کی عادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنا عاجز رکھے، جتنا کمزور رکھے، جتنا اپنے آپ کو دبا کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرے گا، اوپر بلند کرے گا، اس کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ اوپر بلند کرے گا۔ اور جو بندہ خود کو اوپر 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 کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دبائے گا کہ وہ زمین میں پھنس جائے گا۔ تو تکبر سے، غرور سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی یہاں پہ آدم علیہ السلام کی، میں نے آپ کو بتا دی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھیں آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آپ کی خصلت مٹی، آپ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ اچھا بات ہے اپنی ٹاپک کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے، تو آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور انبیاء کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 کچھ اوپر انبیاء دنیا میں بھیجے، 1,24,000 پلس پیغمبر اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا چلو، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، تو یہ فرق میں نے بتایا تھا اس ٹائم کلاس میں بھی، لیکن اس وقت پرابلم تھی، تو دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ آن ریکارڈ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے، تو کچھ انبیاء ہوتے ہیں اور کچھ رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء یہ نبی کا جمع ہے، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، اور رسول یہ رسول کا جمع ہے، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، پیغامبر، اس کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، رسول کو پیغمبر، اصل میں یہ پیغامبر ہے، پیغام پہنچانے والا، پیغامبر پیغام کو پہنچانے والا۔ اب دیکھیں نبی اور رسول یہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے یا الگ الگ بندے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ڈفرنس اس میں ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگ یاد بھی رکھیں کیونکہ آپ لوگ کے MCQs میں اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں۔ تو نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے، نبی is common and رسول is specific۔ کس طرح؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بندے انسانیت کی ہدایت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں ان کو ہم نبی کہتے ہیں۔ اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نیا شریعت اور نیا کتاب دیا یا نہیں دیا، دیکھیں دنیا میں انبیاء اور رسول تو بہت سارے آئے ہیں، لیکن تمام انبیاء کو نہ شریعت ملی ہے اور نہ تمام انبیاء کو کتابیں ملی ہیں۔ بعض انبیاء کو کتاب اور نئی شریعت ملی ہے، جبکہ بہت سارے انبیاء ایسے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی اور رسول کے بعد بھیجا، وہ پہلے نبی اور پہلے رسول کی شریعت اور ان کی کتاب کی تبلیغ کرتا تھا۔ تو یہ بات ہے ہمارے پاس کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی عام کس طرح ہے کہ آسمان کی طرف سے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ نبی ہے۔ اب اگر اس کو نیا کتاب اور نئی شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو وہ رسول ہے، تو خاص ہو گیا۔ اگر نیا کتاب اور نئی شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نہیں ملی تو وہ نبی ہے، تو نبی عام ہو گیا اور رسول خاص۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ نبی ہے، چاہے اس کو شریعت اور نیا کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اور اگر اس کو نیا کتاب اور شریعت بھی ملی ہو تو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ تو دوسری سینس سے ہر
نبی، ہر نبی وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو بھی رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نبی رسول ہوگا جس نبی کو کتاب اور شریعت ملے ہو، وہ رسول ہوگا، اور اگر اس کو شریعت اور کتاب نہیں ملی تو وہ نبی ہوگا۔ تو نبی عام ہے اور رسول خاص۔ نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، چاہے اس کو کتاب اور شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو اور اس کو نیا کتاب اور نئی شریعت ہو ملی۔ انبیاء کتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ 1,24,000 کچھ اوپر، یہ اتنے انبیاء ہیں، اس میں رسول بھی آ گئے۔ اب اس میں رسول کتنے ہیں؟ کتنے رسولوں کو نئی شریعت اور نیا کتاب ملا؟ تو احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقریباً 313 رسول اور کتابیں صحیح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، 1,24,000 کچھ اوپر۔ ان تمام میں سے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو تو وہ 313 ہیں، 313 بندے، 313 انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت بھی ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب بھی ملی۔ تو 313 اس میں رسول ہو گئے، اور باقی جتنے بھی 313 کم 1,24,000 کچھ اوپر، یہ تمام کتنے ہیں؟ انبیاء ہیں۔ کتابیں آسمانی کتنے نازل ہوئے؟ تو کتاب کہتے ہیں مجموعے کو، ایک رسالے کی مجموعے کے مختلف صفحوں کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 رسولوں کو بھیجا، تو اس میں کی 313 کتابیں اور صحیفے بھی اللہ نے بھیجے۔ کتاب اور صحیفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کتاب بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح بڑا ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگوں کی میڈیکل بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، تو بڑا جو ہوتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جو ہمارے پاس چھوٹے ایک رسالہ ہوتے ہیں اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جو چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں، چھوٹے کتابچے اور شارٹ کتابیں جو ہوتی ہے، تو اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ تو بڑا جو سائز میں لارج ہوتا ہے اس کو کتاب بولتے ہیں، اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم، جو رسالہ ٹائپ ہوتے ہیں اس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 313 رسول بھیجے ہیں، اور 313 رسول میں سے 4 رسول بڑے بڑے رسول گزرے ہیں جن کو بڑی بڑی کتابیں ملی۔ باقی جتنے رسول ہیں ان رسولوں کو چھوٹی چھوٹی صحیفوں اور کتابیں ملی ہیں، لیکن 4 انبیاء اور 4 کتابیں وہ بڑی گزری ہے۔ سب سے پہلا تورات، یہ بڑا کتاب ہے آسمانی، تمام آسمانی کتابوں میں سے، اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ دوسرا ہے انجیل، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تیسرا ہے زبور، زبور کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور چوتھا ہے قرآن پاک، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کی انبیاء کا جو سلسلہ تھا، انشاءاللہ اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ انبیاء اور رسول کا جو فرق تھا وہ بھی ہم نے پڑھا، اس سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کہ کتنی کتابیں اور کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے ہم نے انبیاء کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ صحیح ہے؟